الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وبعد. محترم صدر مجلس حفظہ اللہ، علماء کرام، ابنائے قدیم جامعہ سلفیہ بنارس، معزز حاضرین اور خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا ہے، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. علماء کرام کی محفل ہے. ایک سوال سے میں اپنی باتوں کا آغاز کرتا ہوں، اور وہ سوال یہ ہے کہ کیا دین کو سمجھنے کے لیے ہمیں حدیثوں کی ضرورت نہیں ہے؟ اور یہ بات میں اس لیے رکھنا چاہتا ہوں کہ ہے تو یہ بہت پرانا نعرہ کہ دین کو سمجھنے کے لیے قرآن کافی ہے، ہم کو قرآن کے علاوہ کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے. اور یہ سوال صرف ان لوگوں کی طرف سے نہیں آ رہا جو منکرین حدیث کہے جاتے ہیں، بلکہ ہمارے بعض سلجھے ہوئے لوگوں کے اندر بھی یہ باتیں اثر کر گئی ہیں، اور وہ باقاعدہ پوچھتے ہیں. تو میں آپ کو یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ یہ نعرہ میرے بھائیوں بالکل کھوکھلا نعرہ ہے. اس نعرے میں کوئی جان نہیں ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں قرآن ہی کافی ہے، پورے دین کو ہم قرآن سے ہی سمجھ لیں گے، وہ خود اپنے نعرے میں کتنے بے بس ہیں اسی کو میں سمجھانے کی کوشش کروں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا رکھا ہے، وہ اس آیت سے واضح ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہے. فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، کہ اے نبی ہم نے آپ کی طرف ذکر کو اتارا ہے، قرآن کو اتارا ہے، شریعت کو اتارا ہے. لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، تاکہ لوگوں کی طرف جو کچھ بھی اتارا گیا ہے اس کی آپ وضاحت کر دیں. وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، امید ہے کہ وہ غور و فکر سے کام لیں گے، اللہ کے پیغام کو سمجھنے کی کوشش کریں گے آپ کی وضاحت کے بعد، رسول کی وضاحت کے بعد. اور ہمارا یہ عقیدہ شروع سے صحابہ کرام سے لے کر کے اب تک ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک رہے گا، کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وضاحت کے بغیر پورے قرآن کو، اللہ تعالیٰ کی پوری شریعت کو ہم نہیں سمجھ سکتے. جن لوگوں نے کہا کہ قرآن ہمیں کافی ہے، سوال ان سے یہ ہے کہ خود قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ ہم قرآن ہی کو کافی سمجھیں گے، ہمیں حدیث کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو یہ مجھے بتلائیں کہ آپ کو کس نے بتلایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے؟ سب سے پہلے، سب سے مقدم ہم انسانوں کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت اپنی جگہ،
اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی عظمت اپنی جگہ، لیکن ذرا سا غور کیجئے آپ کہ ہمیں کس نے بتلایا؟ کیا قرآن نے ہمیں بتلایا کہ یہ قرآن شریف ہے، یا ہمیں حدیث نے یہ بتلایا کہ یہ قرآن شریف ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے؟ اب اس بات کو سمجھانے کے لیے تھوڑی سی میں تفصیل میں جانا چاہتا ہوں۔ آپ تصور کیجئے اس زمانے کا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی نہیں ہوئے ہیں، انہوں نے اپنی ساری زندگی قوم میں گزار دی، بچپن سے لے کر کے جوانی تک، یہاں تک کہ 40 سال کی عمر کے پہنچ گئے، 40 سال کی عمر کے ہو گئے۔ پوری قوم نے، گھر کے لوگوں نے، قریش کے لوگوں نے، مشرکین کی جماعت نے محمد کو دیکھا، جانچا، پرکھا، پڑتالا، ہر طریقے سے دیکھا۔ ان کے زندگی کا کوئی گوشہ ان کی نظروں سے مخفی نہیں تھا۔ کتنے سچے ہیں وہ، کتنے دیانتدار ہیں وہ، کتنے بے لوث ہیں وہ، اور انسانیت کے کتنے خدمتگار ہیں وہ۔ یہ ساری چیزیں انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی، اور ان کے دل میں محمد کی سچائی ایسی بیٹھ گئی کہ محمد کی سچائی پر ان کو کسی قسم کا کوئی شک اور شبہ نہیں رہ گیا۔ اس کے بعد ان کو نبوت ملی، اور جب نبوت ملی تو انہوں نے بتلایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اور یہ کلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے۔ تو اب یہاں پر بات یہ ہے کہ کیا ہمارے پاس، اس وقت کے لوگوں کے تعلق سے میں کہہ رہا ہوں، کہ کیا ان کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی آتی تھی لوگوں کے پاس، عام لوگوں کے پاس، جس کے ذریعے سے وہ جان گئے ہوں کہ محمد نے جو دعویٰ کیا ہے وہ دعوے میں سچے ہیں، اور واقعی جو چیز وہ پیش کر رہے ہیں وہ اللہ کا کلام ہے؟ ظاہر ہے ان کے ہاں وحی نہیں آتی، وحی ہر ایک کے ہاں نہیں آیا کرتی۔ یا یہ ہے کہ اس وقت کے لوگوں کے پاس جبرائیل علیہ السلام آیا کرتے تھے، اور جبرائیل علیہ السلام نے آ کر کے ان کو خبر دی ہو کہ محمد جو دعویٰ کر رہے ہیں وہ دعویٰ میں سچے ہیں، اور جس چیز کو وہ کلام اللہ کہہ کر کے پیش کر رہے ہیں حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ کلام ہے، تم لوگ مان لو۔ تو یہ بھی بات نہیں تھی، بلکہ بات صرف اتنی تھی کہ وہ محمد جس کو ہم نے اچھی طریقے سے جانا ہے، پہچانا ہے، وہ سچا ہے، وہ سچا ہے، اور وہ جو دعویٰ کر رہا ہے وہ اپنے دعوے میں سچا ہے، اور اس کی سچائی پہ، اس کی زندگی سے متاثر ہو کر کے، ان کی سچائی کو قبول کر کے انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول بھی قبول کیا، اور انہوں نے جو باتیں بھی پیش کی تھیں ان تمام باتوں کو بھی رسول کی باتیں جانی۔ جس کلام کو کلام اللہ کہہ کر کے پیش کیا تھا اس کو ان لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام جانا۔ تو آپ یہاں بتائیے کہ سب سے پہلے تو حدیث ہی آئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دعویٰ کہ میں اللہ کا نبی ہوں، مجھ پر اللہ تعالیٰ کا کلام اترتا ہے۔ تو لوگوں نے محمد کو مانا، محمد کی باتوں کو مانا، کس حیثیت سے مانا؟ کیا اس لیے کہ انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مان لیا تھا، رسول سچا ہوتا ہے؟ یا یہ ہے کہ انہوں نے اس دعویٰ سے پہلے جو حیثیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی اس حیثیت میں انہوں نے ان کے دعویٰ کو تسلیم کیا ہے؟ ظاہر بات ہے محمد کو، اس دعوے کو انہوں نے محمد کا دعویٰ جان کر کے مانا تھا، اور جب اس دعوے کو انہوں نے قبول کر لیا تو انہوں نے محمد کو رسول بھی مانا، تب انہوں نے رسول مانا ہے۔ تو ہم تک جو خبر پہنچی کہ میں اللہ کا رسول ہوں،
محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور یہ کلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، یہ ہمیں معلوم ہوا حدیث کے ذریعے سے۔ اللہ کے رسول کا کلام حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعویٰ کیا تھا وہ حدیث ہے، وہ قرآن کا حصہ نہیں ہے۔ اور اسی بات پر کہنا پڑتا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ شہادتین کا کلمہ، رسول پر ایمان لانا یہی معنی رکھتا ہے کہ رسول جو کہے اس کو مان لو، اس کو مان لو۔ آج تو ہم نے رسول کو حیثیت سے جانا ہے، رسول کی حیثیت سے جانا ہے، لیکن اس وقت کے لوگوں نے محمد کو جانا تھا، بعد میں جانا ہے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، اور صرف اس وجہ سے ان کے دعوے کو تسلیم کیا کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر پورا ایمان لے آئے، ان کی باتوں کو انہوں نے سچ جانا اور ان کے دعووں کو انہوں نے تسلیم کیا۔ تو یہ کہنا، جو یہ کہتے ہیں کہ قرآن دین سمجھنے کے لیے کافی ہے، وہ پہلے حدیث کو مانے تب نہ قرآن ان کے ہاتھوں میں آئے گا۔ جب اللہ کے رسول کے اس دعوے کو تسلیم کریں گے، اس حدیث کو تسلیم کریں گے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، تب جا کر کے یہ قرآن ان کے لیے قرآن ہوگا۔ اس دعوے کو تسلیم کیے بغیر وہ قرآن نہیں ہو سکتا۔ ایک بات تو یہ تھی، اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا اور ان کی اطاعت کرنا، یہ بھی ایک اہم مسئلہ ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے بالمقابل کوئی بھی حکم آئے گا ہم اس کو نہیں مانیں گے، وہ اطاعت رسول کے خلاف ہوگا۔ یہ بات اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ہم پہ اکثر یہ بات، ہم کو اس بات طنز کا نشانہ بنایا جاتا ہے کہ یہ اماموں کو نہیں مانتے ہیں، اماموں کے باتوں کو نہیں مانتے ہیں اور گمراہ ہیں یہ لوگ۔ تو بھائی میں کھل کے بتا دینا چاہتا ہوں کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اگر موجود ہے کسی مسئلے میں، قرآن موجود ہے، حدیث موجود ہے، تو پھر ہم کسی کی بات کو کوئی اہمیت نہیں دیتے۔ اب دیکھیے، میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں اپنی بات کو سمجھانے کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بتلایا ہے کہ یہ پوری انسانیت جو دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، یہ ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا ہوئی ہے۔ علماء کرام نے لکھا کہ صورتحال یہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت سے آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کے یہاں ایک بچہ اور ایک بچی پیدا فرماتا تھا۔ پھر اگلی پیدائش میں بھی یہی صورتحال ہوتی تھی، اور پھر ایک پیدائش کا بچہ اور دوسری پیدائش کی بچی کے ساتھ شادی ہوتی تھی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے نسل انسانی کو پھیلایا۔ یہ آدم علیہ السلام کی شریعت تھی۔ اچھا، اور آئیے، اگر موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں آئیں آپ تو ایک چیز دیکھیں گے کہ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ، کہ وہ جو یہودی تھے ان کے اوپر ہم نے ہر ناخون والے جانور کو حرام کر دیا۔ ان کے لیے جانوروں کی چربی بھی ہم نے حرام کر دی۔ ہاں، وہ چربی جو گوشت میں ایسے لگی ہوئی ہو کہ اس کو وہ الگ نہ کر سکتے ہوں تو وہ کھا سکتے ہیں، ورنہ چربی ان کے لیے حرام۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت تھی۔ اور آئیے، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تو یہ بڑا مشہور ہے کہ ان کی تعلیم یہ تھی
مشہور بات ہے کہ اگر کوئی تم کو تمہارے ایک رخسار پہ مارے تو تم دوسرا رخسار بھی پیش کر دو. یہ عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت تھی، مشہور قول شہرت کے مطابق. اس کے بعد ایک چیز اور یاد آئی، مال غنیمت جو جنگ میں مسلمانوں کو جنگ کے نتیجے میں جو مال و دولت ہاتھ آتا ہے اس کو کہا جاتا ہے مال غنیمت. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے پہلے ساری شریعتوں میں مال غنیمت حرام تھا. اب اگر کوئی کہے کہ تم لوگ نہ آدم کو مانتے ہو، تم لوگ نہ عیسیٰ کو مانتے ہو، تم لوگ نہ موسیٰ کو مانتے ہو، تم لوگ کسی بھی نبی کو نہیں مانتے، تو کیا وہ دعوے میں سچا ہے؟ اس کو یہ بات جو کہہ رہا ہے کیا حقیقت کے قریب ہے یہ بات؟ ظاہر بات ہے ہمارے پاس جو جواب ہوگا وہ یہی تو جواب ہوگا کہ ٹھیک ہے ہم آدم علیہ السلام کو مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ایک نبی تھے، وہ ان کی اپنی ایک شریعت تھی اور ان کی شریعت میں بھائی اور بہن کی شادی ایک شرط کے ساتھ ہو سکتی تھی. لیکن ہمارا رسول جب ہم کو یہ سناتا ہے کہ حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم و عماتکم و خالاتکم الی آخر الآیہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم لوگوں کے اوپر تمہاری ماؤں کو حرام کر دیا ہے، ان سے تم کبھی شادی نہیں کر سکتے، بیٹیوں کو حرام کر دیا ہے، بہنوں کو حرام کر دیا ہے، ایک پوری فہرست پیش کی ہے. تو آدم علیہ السلام کی شریعت اپنی جگہ پر، میرے رسول کی شریعت میں یہ موجود ہے، اب میں آدم کی شریعت کو نہیں مانوں گا. اور یہ آدم کی مخالفت نہیں ہے، اپنے رسول کی اتباع ہے. بات الٹی کہی جاتی ہے، یہ لڑکا بڑا بدتمیز ہے. کیوں بڑا بدتمیز ہے؟ میں نے اس کو کہا تھا یہ ذرا سے بیڑی سلگا، تو سلگا کے مجھ کو دیا نہیں اس نے. دوسرا آدمی کہتا ہے کہ آپ کا بیٹا بڑا فرما بردار ہے. کیوں؟ میں نے اس سے ایسے سے کہا، فلاں نے اس سے ایسے سے کہا تھا، تو کہا اس نے کہ میرے باپ نے منع کیا ہے کہ اس کے قریب مت جانا، گناہ ہے، خراب ہے، میں نہیں سلگا کے دے سکتا. بات دیکھیے، بات ایک ہی ہے لیکن کہنے کا انداز دیکھیے. ہم کو یہ نہیں کہا جاتا کہ رسول کی بات کے آگے یہ کسی کی بات نہیں مانتے، بلکہ بات الٹی کہی جاتی ہے کہ اماموں کو نہیں مانتے، یہ فلانوں کو نہیں مانتے اور یہ ڈھکانوں کو نہیں مانتے. اور ہمارا کھلا ہوا یہی دعویٰ ہے کہ اگر اللہ کا کلام اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کسی مسئلے میں ہمارے سامنے موجود ہے تو ہمارے سامنے نہ کسی نبی کی بات ماننے کے لیے گنجائش ہے اور نہ بعد میں آنے والے کسی امام کی بات ماننے کی گنجائش ہے. اب کوئی کہے کہ تم عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت نہیں مانتے، کیوں نہیں مانتے بھائی؟ کسی نے کوئی تمہارے ساتھ ظلم کیا، کسی نے تم کو مارا، تو تم اپنے آپ کو اور پیش کر دو کہ لو بھائی اور مار لو. تو ہم تو اس سے کہیں گے بھائی ہمارے رسول نے تو کچھ اور سکھایا ہے. ہمارے رسول نے تو یہ سکھایا ہے کہ ایک صحابی نے پوچھا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، ایک صحابی نے پوچھا تھا کہ اللہ کے نبی آپ کا کیا خیال ہے، آپ مجھے بتلائیے کہ اگر کوئی شخص آتا ہے میرا مال چھیننے کے لیے تو میں کیا کروں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اپنا مال اس کو مت دو. کیوں دو گے اس کا اپنا مال؟ کہا کہ اللہ کے نبی وہ مجھ سے لڑائی کرتا ہے، میرا مال چھیننے کے لیے وہ مجھ سے لڑائی کرتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم بھی اس سے لڑائی کرو. کہا کہ اللہ کے نبی اگر وہ مجھے قتل کر دے، قتل کر کے میرا مال چھین لے، تو کہا کہ تم شہید ہو. اور کہا کہ اگر میں قتل کر دوں اس کو، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہوا فی النار. یہ سکھایا ہے ہمیں اللہ کے نبی نے. اللہ کے نبی نے کہا کہ وہ جہنم میں جائے گا. یہ نہیں کہا کہ مال چھیننے کے لیے آیا ہے تم گھر بھی دے دو. تو ظاہر بات ہے ہم کو عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت پہ کوئی مجبور تو نہیں کر سکتا جب ہمارے رسول کی شریعت موجود ہے، حکم موجود ہے. غنیمت کے سلسلے میں بھی دیکھ لیجئے، فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا، رہی ہوگی حرام پہلے کی شریعتوں میں، لیکن ہماری شریعت نے مال غنیمت کو ہمارے لیے حلال کیا ہے، ہم کھائیں گے. اطاعت رسول کا مطلب یہ ہوتا ہے اور یہی ہے. سب نبیوں پر ہمارا ایمان ہے اور یہ تو ایمان کا ایک جز ہے. اگر ایک نبی کا بھی انکار آپ نے کیا تو آپ نے ایمان کا حق ادا نہیں کیا ہے.
لیکن جہاں تک شریعتوں کا تعلق ہے، جہاں تک ان کی تعلیمات کا تعلق ہے، ہم ایسی جگہوں پر اپنے رسول کی اطاعت کے پابند ہیں، اور اطاعت رسول کا مطلب یہی ہے۔ اور یہاں پر آ کر کے اگر ہمارا اپنا نقصان بھی ہو رہا ہو، ہماری انا بھی مجروح ہو رہی ہو، تو ہم اپنی انا کو بھی ابھرنے نہیں دیں گے، اپنے نقصان کو بھی برداشت کر لیں گے، لیکن نبی سے ہماری وفاداری پر حرف نہیں آنا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، یہ مطلوب ہے۔ ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ شاید آپ لوگوں نے سنا ہو۔ ہجرت کر کے لوگ مدینہ آ چکے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی مدینہ آ چکے تھے، اور ابو جندل کے باپ سہیل نے ان کو قید کر کے رکھا تھا، بیٹے کو قید کر کے رکھا تھا، بیڑیاں پہنا کر کے رکھی تھیں۔ اور ادھر ایسا اتفاق ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا موقع دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی ایک جماعت کو لے کر کے عمرے کے لیے نکلے۔ مکہ والوں کو خبر لگی کہ محمد اپنے ساتھیوں کے ساتھ عمرے کے لیے آ رہے ہیں، تو مکہ کے باہر نکل کر کے حدیبیہ کے میدان میں ان لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قافلوں کو روک دیا، کہا کہ ہم مکہ نہیں جانے دیں گے۔ باتیں چلتی رہیں۔ مکہ کے اندر کئی صحابی قید تھے، اپنے اپنے گھر والوں کی قید میں تھے، اور یہی ابو جندل کے باپ سہیل یہ گفتگو کرنے کے لیے آیا تھا۔ دو آدمی، دو قریشی اس کے پہلے اللہ کے نبی سے آئے تھے گفتگو کرنے کے لیے کہ بیچ کا کوئی راستہ نکل آئے۔ مکہ والے یہ چاہتے تھے کہ یہ مکہ کے اندر داخل نہ ہونے پائیں، اور مسلمانوں کی خواہش یہ تھی کہ ہم کسی بھی طریقے سے عمرہ کر کے ہی واپس جائیں۔ قریش کی طرف سے آدمی آیا، بات نہیں بنی، دوسرا آدمی آیا، نہیں بنی، تیسرے نمبر پر یہ سہیل آیا تھا ابو جندل کے کباب۔ آ کر کے صلح ہوئی، صلح ہو گئی، اور اس میں یہ طے ہوا کہ آپ لوگ اس سال واپس جائیے، اگلے سال آپ لوگ عمرہ کرنے کے لیے آئیں گے، اور ہماری طرف سے اگر کوئی بھی مسلمان جو ہماری قید میں بھاگ کر کے آپ کی طرف جاتا ہے تو آپ کو اسے واپس کرنا ہوگا، اور آپ کی طرف سے اگر ہماری طرف کوئی آدمی آتا ہے تو ہم اس کو واپس نہیں کریں گے۔ مان لیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کو بھی مان لیا۔ اسی موقع پر، اسی بیچ میں ابو جندل کو خبر لگی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کا قافلہ وہاں پر موجود ہے حدیبیہ کے اندر، تو کسی طریقے سے وہ قید سے آزاد نکل گئے اس گھر سے جس کے اندر وہ بند کیے گئے تھے۔ پیر میں بیڑیاں پڑی ہوئی ہیں، پیروں میں بیڑیاں پڑی ہوئی ہیں، اور حدیبیہ مکہ سے کافی دوری پر واقع ہے، چل نہیں سکتے جلدی، اچھل کے دونوں پاؤں سے اچھل کر کے وہ حدیبیہ کے مقام پر پہنچے اور اپنے آپ کو صحابہ کرام کی طرف گرا دیا۔ صلح کی بات چیت چل رہی تھی، سہیل کی نظر پڑ گئی بیٹے پر، ابو جندل پر، کہا کہ محمد سب سے پہلے تو آپ اس کو واپس کیجیے۔ یہی طے ہوا ہے نا کہ ہماری طرف سے کوئی آدمی جائے گا تو آپ واپس کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ارے ابھی لکھا نہیں گیا، ابھی تو بات چل رہی ہے، ابھی معاہدہ لکھا نہیں گیا، دستخط نہیں ہوئے، ہم رہنے دو اس کو۔ کہا کہ محمد اگر ایسی بات ہے تو کوئی بات نہیں ہوگی صلح کی۔ کہا کہ اچھا چلو مت واپس کرو، یہ میری وجہ سے واپس کر دو، میں بھی کوئی ویسی ذات تو نہیں ہوں، ایک میری شخصیت ہے، میں کیسا رہا ہوں، تم میں کس گھر کا ہوں، کس خاندان کا ہوں۔ کہا کہ نہیں، میں تمہاری وجہ سے بھی معاف نہیں کروں گا، میں اس کو لے جاؤں گا۔ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جندل، صحابہ کرام کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی، خود ابو جندل کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی، آپ اس کا احساس کر سکتے ہیں، اس کے لیے الفاظ نہیں ہے، کیا کیا امیدیں لے کر کے وہ آئے ہوں گے کہ اللہ کے نبی مجھے بچائیں گے، صحابہ کرام مجھے بچائیں گے، مسلمانوں کی جماعت میں مجھے پناہ مل جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو صبر کی تلقین کی اور ابو جندل کے حوالے کر دیا۔ ہم ہوتے، آپ ہوتے تو کیا کرتے؟ میں اطاعت رسول کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ جس نے رسول کے ساتھ پیمان وفا باندھا، کیسے نبھایا ہے، کیسے وہ اچھل کر کے، کود کر کے، کیسے وہ وہاں پر پہنچے تھے، اور کیا کیا امیدیں لے کر کے پہنچے تھے۔ لیکن اس کے باوجود جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا کہ صبر سے کام لو، اسی میں ہمارے لیے خیر ہے۔ انہوں نے کچھ نہیں کہا، ورنہ سیدھے سادے تو کہہ سکتے تھے کہ محمد
کیا ہم امیدیں لے کر کے آئے تھے؟ نہیں ضرورت ہے ہمیں ایسے دین کی، نہیں ضرورت ہے ہمیں ایسے مذہب کی جس میں ہماری جان کو خطرہ، ہماری جان بھی نہ بچائی جا سکتی ہو، ہماری مدد بھی نہ کی جا سکتی ہو۔ لیکن نہیں، اطاعت رسول اور ایمان رسول کے اوپر کیسا ہونا چاہیے، اس چیز کو صحابہ کرام کے اندر ایسے ایسے نمونے ملتے ہیں کہ واقعی آج سوچو تو سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ کون سی جماعت تھی، وہ کیسا دل دیا تھا ان لوگوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور انہوں نے کیسی کیسی بنیادیں رکھ دی ہیں، کیسے کیسے عبرت آموز سبق رکھ دیے ہیں ہمارے لیے کہ ہم اگر ان کو غور سے پڑھیں اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں تو ہم کہاں سے کہاں تک پہنچ سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان میں وہ مضبوطی پیدا کرے کہ جہاں ہماری انا کی بات آ جائے اور دین کی بات آ جائے، دین غالب رہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔